العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حضرت محمد رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وسلم. نعمتیں بانٹتا جس سمت و ذیشان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا اور آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. معزز دوستو بزرگوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ یہ ماہ رجب المرجب کا آخری جمعۃ المبارک ہے اور وہ اپنے رحمتیں برکتیں ہمیں نصیب کر چکا ہے. دعائے خالق کے کائنات ہمارا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے.
حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سفر معراج عظیم معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو وہاں پر بلایا جہاں پر مکان ہی نہیں ہے۔ خالق کائنات نے اپنے محبوب کو لا مکان تک بلایا، جہاں پر مکان چیز کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، جہاں بلندیوں والوں کی بلندیاں، رفعت والوں کی رفعتیں، عظمتوں والوں کی عظمتیں، علم والوں کے علم ختم ہو جاتے ہیں، وہاں سے بھی آگے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بلایا۔ ہم نے گزشتہ جمعہ بھی بات کی تھی، اور ہم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سفر معراج کی اس بلندی تک پہنچے تھے جہاں پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء کرام کو نماز پڑھائی تھی۔ آج ہی وہیں سے آگے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رفعتیں، بلندیاں، عظمتیں بیان کریں گے۔ دعائے خالق کائنات میرا پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جیسی عظیم نعمت سے نوازا ہے، اور ہمیں وہ محبوب عطا فرمایا ہے جو محبوب تمام کائنات میں انوکھا اور نرالا ہے، اور اس کی عظمتیں تمام نبیوں سے ارفع و اعلیٰ ہیں۔ اگر خدا کے بعد سب سے کائنات کے اندر بلند رتبے والی کوئی ذات ہے تو وہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم معراج پر گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہاں پر انبیاء کرام جمع ہیں اور تمام کے تمام صفیں باندھ کر کھڑے ہیں، میں اذان دیتا ہوں، اس کے بعد جماعت ہوگی، پھر جماعت کے بعد اگلے مراحل طے ہوں گے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر قیام کیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اذان دی۔ جبرائیل علیہ السلام نے اذان دی، تمام انبیاء کرام کی نگاہیں اب مصلی امامت پر جمی ہیں کہ آج کون اس مصلی پہ کھڑے ہو کر 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کی جماعت کرائے گا۔ سارے کے سارے نبی وہاں پر موجود ہیں، ایک دوسرے کی طرف تک رہے ہیں، کون ہوگا کون ہوگا کون ہوگا جو آج اس مصلی امامت پہ کھڑا ہوگا۔ جبرائیل علیہ السلام نے اذان دی۔ جب جبرائیل علیہ السلام اذان سے فارغ ہو گئے تو جبرائیل علیہ السلام نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ، آپ مصلی امامت پر آئیے اور تمام انبیاء کو جماعت کرائیے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جماعت کرائی، اور تمام انبیاء کرام نے میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز ادا کی۔ تمام انبیاء کرام کو میرے کریم آقا جماعت کرا رہے ہیں، اور جو پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں ان کی یہ معراج ہے۔ ہمارے نبی کے پیچھے کھڑے ہو کر ان کا نماز پڑھنا معراج ہے، اور میرے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا خالق کائنات کو اپنی سار کی آنکھوں سے تکنا، دیکھنا، یہ میرے کریم آقا کا معراج ہے۔ ابھی تھوڑا توجہ کریں گے کہ خالق کائنات نے جب صحابہ کرام کی شان کو بیان کیا ہے نا،
تو خالق کائنات نے جو عنوان باندھا، فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ خالق کائنات نے جو عنوان باندھا وہ تھا لفظ محمد۔ پہلے لفظ محمد کو ذکر کیا اور اس کے بعد صحابہ کرام کی شان کو بیان کیا، اور جب معراج کی باری آئی تو خالق کائنات نے جو سب سے پہلا لفظ جو مضمون کے لیے جو پہلا عنوان انتخاب کیا وہ تھا سبحان الذی۔ صحابہ کی باری آئی تو خالق کائنات نے لفظ محمد کو عنوان باندھا، اور جب میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عظمتوں کی بات آئی تو خالق کائنات نے اپنے آپ کا عنوان باندھ کر اپنے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو بیان کیا۔ تو شان کو بیان کرنے کا مقصد یہی تھا کہ جب صحابہ کی شان بیان ہوتی ہے تو اس کا عنوان محمد الرسول اللہ ہوتے ہیں، اور جب محمد الرسول اللہ کی شان بیان ہوتی ہے تو اس وقت عنوان جو ہوتا ہے وہ میں خود خالق کائنات ہوتا ہوں۔ آپ کسی کتاب کو لیں، کوئی بھی کتاب ہو آپ کے سامنے، آپ اس کا باہر سے ٹائٹل دیکھتے ہیں، عنوان دیکھتے ہیں، آپ کتاب پوری نہیں پڑھتے، صرف سٹال لگا ہو نا تو آپ باہر سے کتاب دیکھتے ہیں کہ یہ کون سی کتاب ہے۔ اگر باہر لکھا ہوا ہے جناب یہ ہدایت الناو کیا ہے تو آپ کو فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے اندر ناو کی باتیں ہوں گی۔ آپ جناب کوئی انگلش کی کتاب لیتے ہیں تو باہر لکھا ہو انگلش تو جناب آگے سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے اندر کوئی انگلش کی باتیں ہیں۔ آپ اس کے علاوہ کوئی اور کتاب لگا لیں، جو بھی کتاب ہو آپ اس کو دیکھیں، آپ پوری کتاب نہیں پڑھتے، اس کا مضمون نہیں پڑھتے، بلکہ باہر سے ٹائٹل دیکھتے ہیں کہ اس کا ٹائٹل کیسا ہے، یہ کس عنوان پر ہے۔ آپ اس عنوان کی بنا پر اس کتاب کو خریدتے ہیں، آپ کے اندر، آپ کے ذہن کے اندر وہ بات آ جاتی ہے کہ جب اس کا عنوان ایسا ہے تو اس کا مضمون بھی ایسا ہوگا۔ خالق کائنات نے اپنے محبوب کی شان کو بیان فرمایا تو لفظ سبحان سے بیان فرمایا تاکہ کائنات والوں کو پتہ چل جائے جب خدا کی ذات ایسی ہے تو اس نے اپنے محمد کی ذات کو کیسا بنایا ہوگا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھائی، آپ چل پڑے ہیں آگے والے سفر پر، سفر طے ہوتے ہوتے پہلے آسمان پہ جاتے ہیں، دوسرے آسمان پہ جاتے ہیں، تیسرے آسمان پہ جاتے ہیں، چوتھے آسمان پہ جاتے ہیں، پانچویں آسمان پہ جاتے ہیں، چھٹے آسمان پہ جاتے ہیں، ساتویں آسمان پہ جاتے ہیں۔ ہر آسمان پہ چڑھتے وقت جب جبرائیل دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں تو آگے سے آواز آتی ہے من انتا، تو کون ہے؟ تو آگے سے جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں میں جبرائیل ہوں، میں جبرائیل ہوں۔ پوچھنے کا کیا مطلب تھا؟ جبکہ سارا انتظام تو حضور کی ذات کے لیے ہے، پھر کیوں پوچھا جا رہا ہے کہ تو کون ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا ہوگا آج یہاں پر میرے محبوب آ رہے ہیں، امام الانبیاء آ رہے ہیں، تم رستے کے اندر کھڑے ہو جاؤ، ہر دروازے کے اندر کھڑے ہو جاؤ، اگر جبرائیل میرے محبوب کو ساتھ لے کر آئے تو دروازہ کھول دینا، جبرائیل کے ساتھ میرا محبوب نہ ہو تو دروازہ نہ کھولنا، واپس پلٹا دینا۔ جبرائیل جواب دیتے میں محمد کو ساتھ لے کر آ رہا ہوں تو دروازہ کھل جاتا۔ ساتوں دروازوں پر یہی ندا آتی، اور جو ہے سائنس کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں یا جو سائنس ہے اس کے اندر سائنسی لوگ کہتے ہیں کہ جناب آسمان کے دروازے نہیں ہیں، جن کی ان کے واقفیت ہے وہ آسان طریقے سے جانتے ہیں، وہ کہتے ہیں آسمان کے دروازے نہیں ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر دروازے نہیں تھے تو جبرائیل علیہ السلام کو آواز کیوں دی جاتی تھی؟ وہ جو دروازہ کھٹکھٹاتے تھے وہاں پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب وہ دروازہ کھٹکھٹاتے تو آگے سے آواز آتی کون ہے تو جبرائیل کہتا جبرائیل ہوں، تیرے ساتھ بھی کوئی ہے یا اکیلا آیا؟ محمد رسول اللہ کو ساتھ لے کر آیا ہوں تو آ جا۔ تو پتہ چلا اللہ رب العزت نے اس کے بھی دروازے بنائے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام گئے، سدرۃ المنتہا تک پہنچ گئے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو فرمایا بھی آؤ چلو آگے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں تو آگے نہیں جا سکتا۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میری بلندیاں یہاں پر ختم ہو گئی ہیں، میرا مقام آ گیا ہے، اس سے آگے مجھے اجازت نہیں ہے۔
حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا چنگا تو یار ہے، شروع تو لے کے انہیں تک آ کے راہ دے وچوں چھڑ کے جا رہے ہیں، بیلی انج دے تو نہیں ہوندے، بیلی تو نال ٹردے ہیں، آخر تک ٹردے ہیں۔ تو فرمایا تو چنگا بیلی ہے، رستے دے وچوں آ کے چھڑ کے تو میں واپس چلنا ہے، تو اے تو کہنا میں اگے نہیں جانا، جبرائیل تیری بڑی طاقت ہے، آ نا میرے نال چل۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہوگا جبرائیل جب حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کے گلوے مبارک پر ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام چھری چلا رہے تھے تو تجھے حکم ہوا تھا کہ فوراً دمبا لے کر پہنچ جا، چھری نہ چل پائے تو پہلے پہنچ جا۔ تو جنت سے دمبا لے کر وہاں پر پہنچ گیا تھا، چھری چلنے سے پہلے تیری رفتار اتنی ہے، آ چلنا۔ حضور نے فرمایا ہوگا حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندر پھینکا جا رہا تھا، ان کے بھائی ان کو کنویں کے اندر پھینک رہے تھے، تجھے اللہ رب العزت نے حکم دیا تھا جلدی کر اپنے پروں کو ان کے قدموں کے نیچے بچھا دے، وہ کنویں کے اندر گر نہ پائیں۔ تو وہاں سے چلا، وہاں کنویں کے اندر پہنچ گیا، تو ایک آن کے اندر وہاں پہنچ سکتا ہے، چلنا میرے ساتھ۔ حضور نے فرمایا ہوگا نا چل۔ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو نار نمرود کے اندر پھینکا جا رہا تھا، اللہ رب العزت نے تجھے حکم دیا تھا کہ جلدی جا اس آگ کو ٹھنڈا کر دے، تو فوراً ایک آن کے اندر وہاں سے وہاں تک پہنچ گیا۔ تیری تو اتنی پرواز ہے، اتنی تیری سپیڈ ہے، تو ایک آن کے اندر اتنا سفر طے کر جاتا ہے، آ چل آج میرے محمد کے ساتھ۔ جبرائیل علیہ السلام نے یوں ہاتھ باندھ لیا، یا رسول اللہ وہ خلیل اللہ ہیں، وہ ذبیح اللہ ہیں، آپ تو حبیب اللہ ہیں، آپ کی شان کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ یا رسول اللہ میں اس سے آگے نہیں جا سکتا۔ علماء کرام فرماتے ہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نا جبرائیل کو پکڑ کر آپ آگے لے گئے، صرف ایک انگلی کے پور کے برابر آپ نے آگے جبرائیل کو لے جایا۔ جبرائیل علیہ السلام سکڑ کر چڑیا سے بھی کم ہو گیا، چڑیا سے بھی کم ہو گیا، یعنی وہ اس کی جو جلالت تھی، جو اس کی جسامت تھی، بالکل چڑیا کی طرح ہو گیا۔ حالانکہ جبرائیل علیہ السلام کو حضور نے فرمایا جبرائیل بڑی دفعہ تو میرے پاس ہے، کبھی کسی بیس میں، کبھی کسی بیس میں، کبھی کسی بیس میں، آج مجھے اپنی اصلی صورت دکھانا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک پر کو کھولا، وہ ایک پر مشرق سے مغرب تک پھیل گیا، مشرق سے مغرب تک۔ اتنا بڑا پر کا مالک جس کا ایک پر مشرق سے مغرب کا ہو، حضور فرماتے ہیں ایک پور کے برابر آگے لے گیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ لو ان ملتن لاحترقت، یا رسول اللہ اگر میں ایک انگلی کے پور کے برابر بھی آگے بڑھا تو میں جل جاؤں گا، میں نہیں بچوں گا۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، جبرائیل علیہ السلام تو ہیں نور، جبرائیل علیہ السلام نور ہیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی نور ہیں، بشر بھی ہیں۔ اگر ہم اس ٹبر کی طرف آ جائیں جو یہ کہتے ہیں کہ حضور بشر ہیں، نور نہیں ہیں، پھر ہم ان سے یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر بشر کی طاقت یہ ہے تو نور کی طاقت کدھر ہے؟ اگر بشر کی طاقت یہ ہے کہ وہ سدرۃ المنتہا سے بھی آگے جا رہا ہے تو پھر نور کی طاقت کدھر گئی؟ اگر تم نور کو بشریت پر فضیلت دیتے ہو تو پھر یہ بتاؤ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا سے بھی آگے چلے گئے اور جبرائیل علیہ السلام وہاں پر ٹھہر گئے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل بتا، تمنا بتا، آج کوئی پھر تو نہیں جاتا ٹھیک ہے نہ جا، اپنی کو خواہش بتا۔ جب میرے دادا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، جد امجد حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو نار نمرود کے اندر پھینکا جا رہا تھا تو نے آ کر عرض کی تھی حل لک حاجتن، آپ کو کوئی حاجت ہے تو بتائیں۔ تو نے وہاں پر ایک دفعہ کہا تھا حل لک حاجتن، اے جبرائیل آج میں محمد تجھ سے پوچھتا ہوں اگر تجھے کوئی حاجت ہے تو بتا، میں محمد تیری حاجت کو پورا کر دوں۔ اب جبرائیل علیہ السلام کی تمنا سنیں جی، تمنا کیسے کی؟ جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جب آپ اللہ کے ہاں جائیں وہاں پر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنا جب آپ کی امت کو پل صراط سے گزارا جا رہا ہو تو جبرائیل اپنے پروں کو آپ کی امت کے قدموں پہ نیچے رکھ دے۔ پل صراط سے گزارا جا رہا ہو
تو جبرائیل اپنے پروں کو آپ کی امت کے لیے نیچے رکھ دے، آپ کی امت اس پار کے اوپر سے گزر جائے۔ یہ میری تمنا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام ہیں احمد رضا، میں آپ کے، جب ہم غلام آپ کے ہیں تو ہم جبرائیل علیہ السلام کا یہ احسان کیوں لیں؟ غلام آپ کے ہیں، احسان جبرائیل کا لیں؟ یا رسول اللہ ایسے تو نہیں نا، غلام ہی آپ کے ہیں، آپ کرم کیجئے، ہم جبرائیل کے پار سے نہیں گزریں گے۔ احمد رضا آواز آئی، پھر تم کیا چاہتے ہو؟ آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پل سے گزارو کے راہ گزر کو خبر نہ ہو۔ رسول اللہ جب ہم گزر رہے ہوں، جب ہم پل صراط سے گزر رہے ہوں، جبرائیل علیہ السلام کے پروں سے نہیں گزرنا یا رسول اللہ جی، پل سے گزارو کے راہ گزر کو خبر نہ ہو، پل سے گزارو کے راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبرائیل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو، جبرائیل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو۔ یا رسول اللہ جب جبرائیل علیہ السلام اپنے پروں کو بچھائیں، ہماری تمنا یہ ہے، ہماری آرزو یہ ہے کہ جبرائیل پر بچھا رہے ہو، ہم جب گزر رہے ہوں تو جبرائیل کے پروں کو بھی پتہ نہ ہو اور ہم گزر جائیں۔ جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کیجئے گا جب قیامت کا دن ہو، آپ کی امت پل صراط سے گزر رہی ہو تو جبرائیل آپ کی امت کے لیے اپنے پروں کو بچھا دے، آپ کی امت جبرائیل کے پروں کے اوپر سے ہوتی ہوئی گزر جائے۔ اور اللہ حضرت نے جب یہ تمنا کی، آرزو کی، آگے سے بھی تو جواب آتا ہے نا۔ دوسرے مقام پر فرماتے ہیں کہ اے رضا اب وجد کرتے گزر جائیے، اے رضا اب وجد کرتے گزر جائیے، کیوں کہ ہے رب سلم رضائے محمد۔ اب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سلامتی کے ساتھ تم کو گزار دیں گا، آپ وجد کرتے گزر جاؤ۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہنچے نا تو اللہ رب العزت نے فرمایا تھا، او میرا سونا محبوب جبرائیل نے تمہیں ایک بات کہی تھی، کیا خیال ہے؟ یہی بات کہ جبرائیل نے تجھے ایک بات کہی تھی، کیا خیال ہے؟ فرمایا اللہ رب العزت اب اپنے حبیب کو فرما رہا ہے، اے میرا سونا محبوب قیامت کے دن جبرائیل کے پر سے وہی گزرے گا جس کے دل کے اندر آپ کی محبت ہوگی اور آپ کا فرما بردار ہوگا۔ اتنی شان، کہاں جبرائیل علیہ السلام کے پر اور کہاں ہم۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اپنی امت کو کہیے، رب کی بارگاہ میں عرض کیجئے آپ کی امت کو میرے پروں کے اوپر سے گزار دے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جا رہے ہیں، اللہ رب العزت کی طرف سے آواز آتی ہے ادنو منی ادنو منی ادنو منی ادنو منی، قریب ہو جا اور قریب ہو جا اور قریب ہو جا اور قریب ہو جا۔ آپ فرماتے ہیں میں جب چلتا تو اتنا سفر طے کرتا، پھر میں رک جاتا، پھر آواز آتی ادنو منی، اور میرے قریب ہو جا اور میرے قریب ہو جا۔ آپ فرماتے ہیں میں چلتا 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 اپنے رب کے قریب ہوا، ایک جگہ پہ آواز آئی کف یا محمد، ٹھہر جائیے ٹھہر جائیے۔ اب کیا ہو رہا ہے؟ فرمایا آپ کا رب آپ کی ذات پر درود پڑھ رہا ہے، آپ کا رب آپ کی ذات پر درود بھیج رہا ہے۔ کتنا عظیم کام ہے درود کا۔ ہم وہ کام کرتے ہیں جو خالق کے کائنات خود اپنے محبوب پر کرتا ہے، اور ساتھ میں فرشتوں کو بھی حکم دیتا ہے، میرے فرشتوں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کائنات والو سن لو، میں بھی اپنے محمد کی ذات پر درود بھیجتا ہوں، تم کو بھی حکم دیتا ہوں تم بھی میرے محمد کی ذات پر درود و سلام کے نذرانے پیش کیا کرو۔
اب جب خالق کائنات اپنے محبوب پر درود بھیج رہا ہے، ہم آج 1400 سال کے بعد اپنے حبیب پر درود بھیجے تو ہم پر فتویٰ لگ جائے یہ شرک کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، یہ بدعتی ہیں۔ ہم نے کہا تمہارے ہاں ہم بدعتی ہیں، لیکن اپنے رب کے ہاں ہم وہ ہیں جو کام فرشتے بھی کرتے ہیں، خود خالق کائنات بھی کرتا ہے۔ تمہیں اپنے فتوے یاد آتے ہیں، تمہیں اگر یہ فتویٰ نظر آتا ہے حضور پر درود و سلام پڑھنا کھڑے ہو کر، تو جو تم سکولوں کے اندر، اسمبلیوں کے اندر کھڑے ہو کر پاک سرزمین کا شاد باد کا ترانہ پڑھتے ہو، وہاں تمہیں فتویٰ یاد نہیں آتا؟ میں نے کہا اگر اسمبلیوں کے اندر، سکولوں کے اندر کھڑے ہو کر پاک سرزمین شاد باد کا ترانہ پڑھنا جائز ہے تو پھر سن لے ہم سنی یہ کہتے ہیں مسجد کے اندر کھڑے ہو کر باوضو ہو کر باادب طریقے سے کھڑے ہو کر حضور کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا یہ بھی جائز ہے۔ ڈھیلے پہ گئے ہو؟ ہم تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں زندگی گزارنے والے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن وہی گزرے گا جس کے دل کے اندر آپ کی محبت ہوگی اور آپ کا فرما بردار ہوگا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، بات بہت لمبی ہو جائے گی، ٹائم تھوڑا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ جب واپس آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ رب العزت نے آپ کو کیا تحفہ دیا ہے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ رب العزت نے 50 نمازیں عطا فرمائی ہیں، 50 نمازیں عطا کی ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا نا کہ 50 نمازیں دی ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ قوم نے پڑھنی نہیں ہے، اے زیادہ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جائیے، تھوڑی تخفیف کرائے، کام کرائیے، یہ بہت زیادہ ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واپس گئے، مشکوٰۃ شریف کے اندر ہے 10، آپ نے ایک دفعہ چکر لگایا 10 نمازیں معاف ہوئیں، اور بخاری شریف کے اندر جو حدیث ہے اس کے اندر ہے 5 ہوئیں۔ آپ جب گئے ایک چکر لگایا، اللہ رب العزت نے 5 کم کر دی، پھر دوسری دفعہ گئے پھر 5 کم ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات بھی ہو رہی ہے، آ بھی رہے ہیں، جا بھی رہے ہیں۔ یہاں پر بھی ایک راز ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تھی یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، لن ترانی، تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا، لیکن میں اپنا جلوہ اس پہاڑی پہ کرنے لگا ہوں، تم اس پہاڑی کو دیکھو۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پہاڑی کو دیکھا، جلوہ ہوا تو وہ ریزہ ریزہ ہو گئی اور آپ بھی گر پڑے۔ اب رب تعالیٰ نے فرمایا تب تو نے کہا تھا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، آج میں نے اپنے محبوب کو اپنا جلوہ دکھایا، میرے محبوب کو دیکھتے جاؤ اور تجلیاں پاتے جاؤ، محبوب کو دیکھو۔ اب یہاں پر بھی ایک ٹبر اٹھی چلو، اگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو علم غیب ہوتا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لے کر ہی 5 آتے، انہوں نے 50 کیوں لی؟ ہم ان کو کہتے ہیں کہ اگر حضور کو علم غیب نہیں تھا تو اللہ کو تو پتا تھا میں نے دینی 5 ہے، اس نے 50 کیوں دے کر توڑ دیا؟ نہیں سمجھے ہو بھئی؟ حضور نے تو نہیں پتا سی نا کہ جناب 5 ملنیاں نے تو 50 دے دیتیاں، اللہ نے تو پتا سی نا میں رکھنیاں 5 دے، تو اس نے 50 کیوں دے کے ٹورا؟ سمجھ آ رہی ہے؟ آ رہی ہے تو سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو 50 دینے کے اندر راز یہ تھا، رب تعالیٰ بتانا چاہتا تھا کچھ ایسے لوگ بھی آئیں گے جو کہیں گے وسیلہ تو ہے ہی نہیں، مدد تو کسی چیز کا نام ہی نہیں ہے، یہ جو قبروں والے ہیں یہ تو کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اگر میں نے تمہاری 5 نمازیں اپنے موسیٰ نبی کی وجہ سے 50 کو 5 کر دیا ہے تو پھر یاد رکھ لو قبر والے جو پیارے ہوتے ہیں وہ مرتے نہیں ہیں، وہ قبروں کے اندر بھی زندہ رہتے ہیں، اور وہ نہ صرف زندہ رہتے ہیں بلکہ باہر والوں کی مدد بھی کرتے ہیں۔ میں نے کہا اگر حضور کے علم غیب کی نفی کرتے ہو تو پھر 5 نہیں کہا 50 پڑھو، پتہ تو چلے نا کہ تم واقعی توحیدی ہو۔ ہم اللہ رب العزت کی توحید کو بھی مانتے ہیں، محمد مصطفیٰ کی عظمت کو بھی مانتے ہیں، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے اللہ رب العزت کے جتنے بھی پیارے ہیں سارے کے سارے اپنی قبروں کے اندر اللہ رب العزت کے فضل سے زندہ ہیں، اور نہ صرف زندہ ہے بلکہ وہ باہر والوں کی مدد بھی کرتے ہیں۔ اور امام اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر ایویں تو نہیں کہا نا کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے
چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، یا رسول اللہ جی آپ تو زندہ ہیں، یہ تو ہماری آنکھ کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ آپ کا دیدار کرے، یا رسول اللہ اللہ کی قسم آپ زندہ ہو، اللہ کی قسم آپ زندہ ہو، لیکن دیکھتے وہ ہیں جن کی آنکھ کے اندر طاقت ہوتی ہے، اور وہ طاقت کیسی ہوتی ہے؟ فرمایا جن کے دل کے اندر عشق مصطفیٰ ہوتا ہے اور آنکھ کے اندر حیا ہوتا ہے، وہی لوگ آپ کے دیدار پاتے ہیں، اور کسی کو تو دیدار ہوتا ہی نہیں ہے، ہوتا ہی اسے جس کا دل پاک ہو۔ آپ چکوں کے اندر رہ چکے ہوں گے، آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس جب دودھ لینے کے لیے کوئی آتا ہے نا، تو وہ ہمارے گھر کے جو بندہ ہوتا ہے وہ جناب اس برتن کو لیتا ہے، دیکھتا ہے صاف ہے یا نہیں، صاف برتن ہے یا نہیں، برتن کو دیکھتا ہے، اگر صاف نہ ہونا وہ کہتا ہے میاں میں تینوں اندر وچ دودھ نہیں دینا، وہ آندا کیوں؟ وہ آندا اے اللہ دا نور ہے دودھ، تو میں تینوں گندے بھانڈے وچ کیویں دے دیواں؟ سمجھ آ رہی ہے؟ وہ آندا دودھ ہے اللہ دا نور، تو میں تینوں گندے بھانڈے وچ کیویں دے دیواں؟ اے دودھ دی توہین ہے، میں تینوں اندر وچ نہیں دیندا، پہلے اینوں دھو پھر دیساں۔ میں کہا اللہ رب العزت دے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دا عشق بھی ہے نور، آپ بھی ہے نور، قرآن بھی ہے نور، اسلام بھی ہے نور، آندہ اس دے دل وچے جندہ اے اندر والا برتن پاک ہوئے، دل پاک ہوئے، اس دے دل وچ آندہ تے جندہ ہوئے پلیت اتھے ڈیرا نہیں لاندہ، اگر اس نو پانا ہے تو پھر دل نو پاک کرنا پینا ہے، دل پاک ہویا تو پھر وہ عشق مصطفیٰ آئے گا، پھر وہ زیارتاں بھی ہون گیاں، اللہ حضرت بدام دین دیا تو پھر انہوں نے زیارت ہوئی، حضرت ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ آپ کی کام کر دیا ہے، آپ نو جدو جناب قبر دے اندر اتارا گیا نا، تو قبر دے وچ جدو رکھا تو آپ دے جڑے ساتھی نے وہ ایک ایٹ وچ ڈگ پئی، قبر دے وچ ایک ایٹ ڈگ پئی، انہوں چکن واسطے جدو اینج جھکے نا تو آپ دیکھ دیں حضرت ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ اپنی قبر دے وچ نماز پڑھ رہے ہیں، اپنی قبر دے وچ نماز پڑھ رہے ہیں، اور نال والے نے اس پوچھا یار تینوں پتہ ہے اندر ویکھے کی ہو رہے؟ اس کا چپ کر اتنے گل نہ کری پیا، آپ چلنے ہیں، چل کے ان دی بیٹی کو پوچھنے ہیں ایک کام کی کر دیا ہے، آپ فرمان دے اسی گئے جدوں دی بیٹی دے کو پوچھا دس حضرت ثابت بنانی کام کی کر دیا ہے، آپ فرمان دیا کہ میرے ابا جان جدوں بھی نماز ادا کر دے نماز تو بعد اے دعا کر دے یا اللہ میں تیرے حبیب نال پیار کرنا، یا اللہ میں تیرے محبوب نال عشق کرنا، یا اللہ اگر تو قبر دے اندر زندگی عطا کرنا ہے تو میں محمد دے غلام نو بھی زندگی عطا کری تاکہ میں قبر دے وچ کھڑا ہو کے نمازاں پڑھا۔ وہ تو اتنے کریم ہے، اتنا کرم فرمایا، جب غلاموں کی یہ شان ہے تو سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ یہ شان ہے خدمتگاروں کی، یہ شان ہے، یہ شان ہے خدمتگاروں کی۔ وہ کرتے کیا تھے؟ وہ صرف ایک ہی کام کرتے تھے، نبی کی ذات پر درود پڑھتے تھے اور نبی کی ذات پر سلام پڑھتے تھے، نبی کی وفاداری کرتے تھے، نبی کی عزت کرتے تھے، تکریم کرتے تھے۔ جب انہوں نے عزت کی پھر مال کو نبی اتنا نوازا، جب قبر کے اندر گئے پھر بھی زندگی سے نواز دیا۔ ایک دفعہ کر کے تو جائیں پھر دیکھیں زندگی کے اندر بہاریں کیسی آتی ہیں، پھر زندگی کے اندر کمال کیسا آتا ہے۔ دعائے خالق کائنات ہمیں بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحیح معنوں میں صحیح طریقے سے ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہمیں عشق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سنتے ادا فرمائے۔